اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام. اما بعد، انتہائی بابرکت روز تھا آج دنیا جہان میں حضرت امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے حوالے سے اور کفار کی مایوسی کے حوالے سے. اسی دن کی مناسبت سے یہ ایک انتہائی پروگرام اہم رکھا گیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی اگر میں دل کی کیفیت کو زبان پر نہ لاؤں کہ جو توفیقات حضرت امیر المومنین کے کلام کی خدمت کے حوالے سے خداوند متعال نے جناب حجت الاسلام والمسلمین خواجہ آقا مقبول حسین علوی اور ان کی ٹیم حضرت حجت الاسلام والمسلمین بالخصوص انیس الحسین خان صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین جناب لیاقت حسین صاحب اور دیگر ساتھیوں کو عنایت کی ہے، وہ قابل رشک ہے، اور جو ابھی تک کام ہوئے ہیں یقیناً وہ بہت بڑے کام ہیں جو بڑے عرصے کے بعد انجام پائے کہ 70 سال پہلے تقریباً مفتی صاحب قبلہ نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا تھا. ابھی انشاءاللہ اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور علوی صاحب نے اپنا اسم با مسمہ ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے. ہمارا بھی یہ فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جس طریقے سے بھی جتنے بھی بالخصوص علماء کرام اس وقت سامعین میں سے ہیں، ناظرین میں سے ہیں، وہ بھی جس حد تک اس حوالے سے مدد ہو سکتی ہے اس علمی کام اور پیش رفت کے حوالے سے، وہ یقیناً انشاءاللہ شریک ہوں گے، اور ان کا اجر انشاءاللہ حضرت امیر المومنین ان کو دیں گے. نہج البلاغہ اور معرفت خداوند متعال کے حوالے سے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا گیا ہے. نہج البلاغہ کے جو بنیادی طور پر 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوب اور کلمات قصار، ان تینوں حصوں میں ہمیں کثرت کے ساتھ خداوند متعال کی معرفت کی طرف حضرت امیر المومنین نے اشارہ فرمایا ہے. اس میں اس کم ترین وقت میں، اور یہ سب کی یقیناً ہوگی یہی گفتگو کہ وقت کم ہے، تو بہرحال یہ کہ اس کم وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے، تو میں پہلے ہی خطبے کے چند کلمات کو ہی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس خطبے کو پہلے خطبے کے طور پر منتخب فرمایا، اس میں ہی مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت انسان کو معرفت خداوند متعال کی معراج کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں. خطبے کی ابتدا ہے، اور جیسا کہ ابھی برادر بزرگوار و محترم فرما رہے تھے کہ کیا کہنا ترجمے کا بھی، کہ مفتی صاحب قبلہ نے کیسا ترجمہ کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. پہلا خطبہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں مولا امیر المومنین حضرت انسان کو مقام مدح و ثنا و شکر خداوند متعال میں ایک ناتواں شخص کی صورت میں پیش کرتے ہیں. لہٰذا 3 اوصاف کا مولا امیر المؤمنین نے تذکرہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. چونکہ علماء تشریف فرما ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ کم ہی کیا جائے، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کسی بھی مدحت کرنے والے کی مدحت اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی. ولا یحصی نعماءہ العادون، اور جو شخص بھی اس کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، وہ اس کا احصاء نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے بھی اسی طریقے سے حضرت انسان کو متوجہ کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو، یہاں مولا امیر المومنین نے جمع کا لفظ استعمال کیا اور قرآن مجید میں واحد کا لفظ استعمال ہوا کہ اگر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو
تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی حضرت انسان کو ایک عاجز بندے کے طور پر پیش کیا، اور پھر تیسرے وصف میں آپ نے فرمایا وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، اس کے کمال معرفت کا حق جو ہے کوئی بھی شخص ادا نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے کہ انسان کا فکر اور اندیشہ جو ہے اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا، اسی لیے مولا امیر المومنین نے اس سے متصلاً فرمایا الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ خدا بند متعال ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے کہ کوئی شخص بلند ہمتی کے ساتھ عقل و فہم کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی تہ تک پہنچ سکے۔ ایک طرف بعد الہمم فرمایا، دوسری طرف غوث الفتن فرمایا۔ ایک طرف سعودی طرف اشارہ کیا، بلندی کی طرف جاتے ہوئے بھی انسان، اور دوسری طرف گہرائی کی طرف اشارہ کیا کہ جتنی بھی گہرائی میں چلا جائے حضرت انسان خدا بند متعال کی حقیقی معرفت نہیں پا سکتا۔ اور پھر تیسرا نقطہ جو فرمایا، جو تیسری چیز کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس میں فرمایا کہ اس کی ذات بابرکات ہر زاویے سے نامحدود ہے، اس کی نعمتیں بے پایاں ہیں، اور اس کی ذات کے ادراک سے اور حق کی ادائیگی سے ہمارا عاجز ہونا اسی وجہ سے ہے۔ پھر چار اوصاف اسی خطبے کے اسی ادامے میں ذکر فرمائے الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ یہ تمام کی تمام خداوند متعال کی صفات جمال و جلال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت انسان ان نعمتوں ان عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ کائنات اور مخلوقات کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی ذات کو فقط اسی کے راستے سے پہچانا جا سکتا ہے، اور یہی ہم انسانوں کی حقیقت بھی ہے کہ اس مقام پر اس ذات کے اوصاف فعلیہ کی طرف پہنچنے کے لیے اوصاف فعلیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین اوصاف ہمیں وہاں پر ذکر فرمائے فاطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ۔ خداوند متعال نے جو چیزیں ہمارے سامنے بطور مشاہدہ پیش کی، ان کی طرف حضرت انسان اگر توجہ کرے تو اس تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر دیکھے، اور اس کے ارد گرد خداوند متعال کے جو شاہکار ہیں، جو کائنات ہے، جو مخلوقات ہیں، خداوند متعال کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کی مخلوقات میں حضرت انسان کو دقت کرنی ہوگی۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں توحید ذات اور صفات خداوند متعال کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے 5 مرحلے ذکر فرمائے۔ پہلا اجمالی شناخت کا مرحلہ ہے، فرمایا اول الدین معرفتہ۔ یہاں پر اب فلاسفہ بحث کرتے ہیں کہ دین پہلے ہے یا اللہ کی معرفت پہلے ہے۔ اس محدود وقت میں ظاہر ہے یا ایک نشست میں اس طرف نہیں جایا جا سکتا۔ اجمالی شناخت کی طرف پہلے اشارہ فرمایا کہ اول الدین، دین کی اول اور بنیاد یہ ہے کہ اس کی معرفت ہو جس نے دین بھیجا ہے۔ اول الدین معرفتہ، یہ اجمالی معرفت ہے، اور یہ اجمالی معرفت جو ہے حضرت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اس اجمالی معرفت تک جانے کے لیے ہمیں کسی مبلغ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اول الدین معرفتہ، اور لیکن بعد میں جو دوسرا حصہ ارشاد فرمایا اجمالی سے تفصیلی کی طرف، اس میں بعثت انبیاء کا فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ اجمالی معرفت کو تفصیلی معرفت میں تبدیل کیا جائے، اس اجمالی معرفت کو مکمل اور کامل کیا جائے، تاکہ یہ معرفت کا جو درخت ہے، جو شجرہ ہے، جو ہماری فطرت کے اندر خداوند متعال نے رکھا ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی نتیجے میں
ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لے۔ اسی لیے معرفت تفصیلی کی طرف اشارہ فرمایا، وَقَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِہ، معرفت کا کمال یہ ہے کہ خداوند متعال تصدیق کے مرحلے تک پہنچے۔ تصدیق کے مرحلے کے لیے علماء نے دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں، اگر ہم مختلف شروحات نہج بلاغہ کی ہی صرف دیکھیں تو اس میں ہمیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ کاملہ میں اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، تصدیق کے حوالے سے، تو بڑی طولانی گفتگو ہے۔ خلاصہ یہ ہے، مختصر یہ ہے کہ معرفت، اجمالی معرفت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک فطرتی معرفت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اجمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تصدیق تفصیل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی جب ہم نے معرفت کو سمجھ لیا اور اس کو تسلیم کر لیا، صلو علیہ وسلم تسلیما، وہاں پر بھی جب صلوات کی نوبت آئی تو وہاں پر بھی حضرت انسان سے خداوند متعال نے اپنے اور فرشتوں والا مرحلہ نہیں چاہا، بلکہ حضرت انسان سے کہا وسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اگر تم صلوات بھیجتے ہو تو پھر تم اس مرحلہ صلوات میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی تصدیق جو ہے وہ ایک تفصیلی معرفت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ میں نے عرض کیا کہ مولا امیر المومنین نے خطبے کے دوسرے حصے میں جہاں پر توحید ذات اور صفات خداوند متعال کی بات کی، وہاں پر 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 5 مراحل بیان کیے، یا ہم ان کو 5 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا اجمالی شناخت اور معرفت، دوسری تفصیلی معرفت، اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ تصدیق سے اوپر بھی ایک چیز ہے، کمال التصدیق بے توحید۔ تصدیق کا کمال یہ ہے کہ خداوند متعال کو واحد شمار کیا جائے۔ شمار کا لفظ یہاں پر درست نہیں ہے، فقط میں نے تقریب ذہنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا۔ یعنی جب تصدیق مرحلے کمال کو پہنچتی ہے تو انسان اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے یکتا ہے، بلکہ یکتا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ عدد کے اعتبار سے توحید نہیں رکھتا، بلکہ اپنی تشبیہ اور اپنی نظیر کے اعتبار سے وہ پاک و پاکیزہ و واحد ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں فرمایا وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، مرحلہ اخلاص۔ جس وقت انسان توحید کے کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اخلاص کا مرحلہ خداوند متعال کی معرفت کے لیے شروع ہوتا ہے۔ کمال توحیدہ الاخلاص لہ، اخلاص یعنی خالص ہونا، یعنی غیر سے پاک ہونا۔ اور پھر 5ویں مرحلے میں فرمایا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اخلاص کا کمال یہ ہے کہ حضرت انسان اس کو ہر قسم کی صفات سے پاکیز و پاکیزہ، منزہ، بلندتر قرار دے اور صفات سے نفی کرے۔ اب یہاں پر صفات سے یہ مراد نہیں ہے کہ نہ بمانے صفات کمالیہ خداوند متعال، قدرت، علم، حیات، یہ خداوند متعال کی عین ذات ہے، لیکن ہماری نسبت سے جب قدرت کی بات ہوگی، ہماری نسبت سے جب علم کی بات ہوگی تو وہ ناقص علم ہوگا، ناقص قدرت ہوگی، وہ خداوند متعال کا رحمت کیا گیا علم ہوگا، وہ ہماری کوشش سے حاصل کیا گیا علم ہوگا، وہ ہم جتنا بھی حاصل کر لیں اس کا نقص دور نہیں ہو سکتا۔ تو پس اس محدود وقت میں ہم نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ خداوند متعال کی معرفت کے حوالے سے خطبے کی پہلی ہی 3-4 لائنوں میں جو ہے خداوند متعال کی صفات جمال و جلال کا تذکرہ کیا، اور دوسرے حصے میں توحید ذات کی جب بات کی تو خداوند متعال کی معرفت کے 5 مرحلوں کو ذکر کیا۔ پہلا مرحلہ اجمالی معرفت و شناخت، دوسرا تفصیلی معرفت اور شناخت، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ تصدیق کا کمال، وحدانیت خداوند متعال کو قرار دیا۔ اور پھر جب انسان خداوند متعال کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اخلاص کے مرحلے کو قرار دیا، ہر چیز سے منزہ اور خالص قرار دینا، اور آخر میں فرمایا کہ جو ہمارے درمیان، ہم انسانوں میں، ہم مخلوقات میں صفات پائی جاتی ہیں،
خداوند متعال ان تمام صفات سے بالا و برتر ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو خداوند متعال کی معرفت، اپنی ذات کی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ کلام حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خالص توحیدی زندگی بنانے، اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔